ان کا سوال یہ ہے مسجد الحرام کیوں کہلاتے ہیں؟ مطلب وہ مسجد الحرم پڑھے حرام پڑھے؟ نہیں، حرام ہی ہے بھائی، وہاں بہت ساری چیزیں حرام ہیں اس ایریے میں. حرم شریف اسی لیے کہا جاتا ہے. حرم بھی حرام بھی حرم سے بنا، تو یہ اس کی ایک خاندان کے لفظ ہے. تو جس ایریے میں حرم ہوتا ہے وہاں بہت ساری چیزیں حرام ہوتی ہیں، جیسے قتل و غارت ہے یا اور بہت سارے ایسے کام جو آپ کو باہر حدود میں آپ کو جائز ہیں. یہاں تک کہ اسلامی جنگ بھی اگر وہ خود شروعات کرے اور آپ کی جان کو بنی ہے تب آپ کو جواب دینا. آپ نے شروعات نہیں کر سکتے. کہ آپ کو اگر دشمن نظر آ جائے تو آپ اس پہ تلوار نہیں اٹھا سکتے، وہ حرم ہے. تو وہاں اسی لیے اسے حرام کہا جاتا ہے اس جگہ کو کہ وہاں بہت سارے کام اللہ رسول میں حرام ہے. سوال یہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، یہ کہنا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. یہ جملہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے بھائی، اور یہ حق ہے بات. یہ سننے میں عجیب سا لگتا ہے لیکن یہ تو سچی بات ہے کہ اللہ کے یہاں دیر تو ہے کہ آپ کو اپنی دعا کا یا اپنی کسی ایسے معاملے کا جو ہے وہ فیصلہ تھوڑی دیر سے مل جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا نہ مل جائے. والد کا کام اپنا اچھا ہے پھر بھی وہ اپنے بیٹوں سے مال چاہتے ہیں، نہ دیں تو برا مانتے ہیں، کیا کریں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ والد اپنے بیٹوں سے مال مانگتے ہیں، اپنا کام بھی ان کا سیٹ ہے، کیا کریں؟ بھائی ان کی دلجوئی کے لیے تھوڑا بہت دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ ضائع کریں گے اس مال کو تو پھر آپ کو نہیں دینا، کیونکہ اللہ نے انہیں اپنی ارننگ دی ہے اور ان کا اپنی اولاد سے مانگنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن اولاد کا منع کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کے ہیں. اس لیے اتنی مقدار میں انہیں دے دے کہ وہ ان کی تسلی رہے، جس سے کہ ان کے دل میں آگ کے خلاف نہ بات آئے. کیونکہ اس عمر کے لوگوں کے دماغ میں جو بات سیٹ ہو جاتی ہے وہ اسی طرح سیٹ رہتی ہے، تو وہ خلاف ورزی میں نہ جائیں اپنے اولاد کی. اس لیے آپ تھوڑی بہت کی مدد کر دیا کریں، دے دیا کریں پیسہ، چاہے وہ اس کا کچھ ہی کریں. ویسے ان کے لیے مناسب نہیں ہے مانگنا. ایک سوال ہے، اولاد کا نہ ہونا اور شوہر کے انتقال کے بعد اس کا مکان کیا اس کی بیوی کو ملے گا یا نہیں؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ کسی کی اولاد نہیں ہے اور شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کا مکان شوہر کا اسے اس کی بیوہ کو ملے گا یا نہیں. بھائی میت کے فوراً بعد ورثہ بڑھتا ہے ترکہ، اور ایسی عورت جس کی اولاد نہ ہو قرآن اس کا حصہ 1/4 بیان کرتا ہے، تو اس مکان کے 1/4 حصے کی مالکن وہ ہے، باقی اس کے ماں باپ میں اور رشتے داروں میں بٹے گا. یہ ایک پورا فتویٰ لینے کی بات ہے، لکھ کے فتویٰ منگا لیں. اور اگر وہ حیثیت والی عورت ہے اور اسے وہ مکان رکھنا ہے تو جو اس کا بازار کی قیمت ہو 3 حصے کی قیمت وہ اپنے ساس سسر کو یا رشتے داروں کو دے دے کہ بھائی مکان میں رکھنا چاہتی ہوں، اگر وہ خوشی کی بات کے لیے تیار ہو. لیکن انہیں بھی نہیں یہ نہیں چاہیے کہ وہ اس بیوہ کو اس گھر سے نکال دیں. اس کے ہسبینڈ کا مکان تھا، اس کا حصہ اس میں ہے، کوشش یہ کریں کہ وہ اسی میں بسی رہے، یا تو اسے اس کا حصہ ہیبے کر دیں اپنا حصہ، یا پھر اس سے پیسے لیں. ایک بھائی کا سوال، ان کا بیٹا جوا کھیلتا ہے اور وہ مانتا نہیں، وہ کیا کرے؟ ان کا سوال یہ ہے بیٹا جوا کھیلتا ہے وہ مانتا نہیں، کیا کریں؟ بھائی اس کے لیے انہیں یہ چاہیے کہ سجدے میں اس کے لیے دعا کریں. مان لو ان کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے اور ان کا خود کا نام ہارون ہے، تو اللہم دیہی عبداللہ ابن ہارون، اللہم دیہی عبداللہ ابن ہارون، سجدے میں دعا کریں. نفل سجدے ہوں یا فرض سجدے ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی اللہ کی طرف سے ہدایت ملے. سارے لوگ کہتے ہیں کہ نام لے کر دعا کرنا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اگر ہم نہ بھول جائیں تو کیا گناہ ہوگا؟ ہاں، ہم سے بھی کہتے ہیں بھائی ہمارا نام لے کے دعا کرنا. تو اگر کوئی بھول کی تو پکڑ نہیں ہے اسلام میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن اگر آپ کو یاد آ جائے کوئی حرج نہیں ہے، اس کا بھی دل رکھا جائے گا اور آپ اس کا نام لے کے دعا کر دیں. نام نہ یاد آئے تو فلاں شخص نے یا فلاں بہن نے دعا کے لیے کہا تھا اللہ قبول کر، تو اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں جی، کچھ نام سے آپ لوگوں کے نام ایک دن ہوتا ہے شرکیہ نام باقی شرکیہ یہ ان کا سوال یہ بہت سے نام ایسے لگتے ہیں کہ شرکیہ نام ہیں، تو یہ نام کیسے ہیں؟ اصل میں عربی میں ایک ایک ورڈ کے کئی میننگ ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ابو الاعلیٰ مودودی ان کا نام ایسا لگتا ہے کہ یہ تو اللہ کے بھی ابا معاذ اللہ. ابو الاعلیٰ کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ کے ابا، لیکن اعلیٰ اللہ کا نام ہے اور اس کے بہت سارے اور بھی میننگ ہیں، تو اس کی گہرائی میں جانا پڑے گا. باقی باللہ کے بھی کئی میننگ ہیں باقی، تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے. اگر واقعی اس میں صرف شرکیہ پہلو ہوگا تو پھر آپ کو ان کا نام نہیں لینا، پھر انہیں عبداللہ کہا.
لیکن نکلتا نہیں ہے معاملہ. وہ دیندار لوگ تھے, ان کے نام بھی بہت سوچ سمجھ کے رکھے گئے, کیونکہ میرے سمجھ میں یہ بات آئی تھی جب میں نے ان کا نام سنا ابو العلا مودودی کا, کیونکہ میرے استادوں میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا, مطلب غائبانہ ان کی کتابوں سے. تو مجھے تحقیق بھی ہوئی, تو میں نے جب تحقیق کی تو اس کا مجھے یہی آخر میں وہ نچوڑ نکلا کہ اس کے کئی میننگ ہیں. اسی میں سے ایک میننگ جو ہے وہ شرک کے پہلو میں نہیں آتا, اس طرح باقی ملہ میں نہیں آ رہے. سوال یہ ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کو شادی کا ولیمہ کر سکتے ہیں یا اس کی منائی کے لیے کوئی شرعی حکم ہے؟ ان کا سوال یہ ہے شادی وہ 10 محرم کو کیا شادی کا ولیمہ کر سکتے ہیں یا کوئی منائی؟ کوئی منائی نہیں ہے. حضور کی بیٹی کی شادی محرم میں ہوئی ہے. یہ محرم کا واقعہ بعد میں ہوا کربلا کا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جب مدینے پہنچ کے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھ رہے 10 محرم کا عاشورہ کا, تو پھر پوچھا بھئی یہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن فرعون سے نجات ملی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم. تو موسیٰ علیہ السلام یہ روزہ رکھتے تھے اللہ کے شکرانے کا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ بات فرمائی کہ ہمارے اوپر موسیٰ کا زیادہ ہمارا موسیٰ پہ زیادہ ہے, تو ہم بھی روزہ رکھیں گے. لیکن یہ فرمایا کہ یہودیوں سے شباہت نہ ہو, اس لیے 9 اور 10 2 روزے رکھا. تو روزے کے دن اگر آپ ولیمہ کرنا چاہتے ہیں تو رات میں کرتے ہیں, کوئی حل نہیں, بالکل کوئی منائی نہیں شادی کی. لیکن ایک بات میں ذرا سی اور جوڑ دوں کہ ہمارا ایک گروہ ہے شیعوں کا جو ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں, ان کے ہاں یہ مہینہ ماتم کو منایا جاتا ہے. تو اگر ہمارے ہاں بینڈ بجے شادی ہوں رونق ہوں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے, تو دل جوئی کرنا بڑا ثواب ہے. تو اگر آپ 15-20 دن مہینہ بھر ٹال دیں گے شادی کو تو ایک بہت بڑے مجمع کی دل جوئی ہو جائے گی. اس نیت سے اگر آپ ٹال رہے ہیں تو اللہ کے ہاں آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ اللہ کے یہاں بہت آپ کی وقت بڑھ جائے گی. لیکن اگر آپ کرتے ہیں تو منائی کوئی نہیں. آپ کا سوال یہ تھا منائی ہے کیا؟ منائی کوئی نہیں. کوئی رشتہ دار حرام چیزوں سے جادو ٹونا کرتا ہے, اس سے تعلق رکھے یا نہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کوئی جادو ٹونا کرتا ہے حرام چیزوں سے, جیسے ہڈیوں وڈیوں سے یا گوشت سے یا کھوپڑیوں سے کرتے ہیں, کیا اس سے تعلق رکھیں؟ بھائی بالکل تعلق نہ رکھیں, اس کا بائیکاٹ کریں, کیونکہ جادو کرنا کرانا حرام ہے. آج تو یہ حدیث آئی ہے کہ ایسے لوگوں کو قتل کر دینا چاہیے. اگر اسلامی مملکت ہو تو ان کی گردن اڑانے کا حکم ہے. بالکل اسے یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ تمام رشتہ دار میرے خلاف ہیں, میں نے حرام کام کیا. ہاں اگر وہ توبہ کر لے, اصلاح کر لے, تو پھر بالکل اس سے میل جول بھی رکھیں اور اس کا بائیکاٹ ختم کریں. ہمارا وفات میں وہ آنے والا ہے ربیع الاول کا. کیا عورت 4 مہینے اور 10 دن کی عدت کے بعد زینت اختیار کر سکتی ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے. کب 4 مہینے 10 دن کے بعد عدت پوری ہونے پہ کیا عورت زینت اختیار کر سکتی ہے؟ کرنی ہی چاہیے. ایسی زینت نہیں کہ لوگ یہ کہیں کہ اس کے تو پر لگ گئے میاں کے مرتے ہی, بلکہ جو اس نے 4 مہینے 10 دن سادگی کے سوگواری یہ گزارے ہیں, اس کے بعد اچھے کپڑے, چوڑیے اور لپسٹک وغیرہ بالکل اس کی یاد ہے. یہ نہ ہو کہ چٹک مٹک کے کپڑے پہن کے بنا برقعے کے باہر نکلے گئے, لوگ اسے یاد سمجھ لیں. کیونکہ دیکھو ایک بات بتاؤں میں آپ کو, ایک حضور کی بیوی تھی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا. جب ان کی والد کی ڈیتھ ہوئی تو چوتھے دن عورتیں ابھی تک آئی رہی تھی سوگ کے لیے. تو جب چوتھا دن آیا تو محلے کی عورتیں جو ہیں انہوں نے دیکھا وہ تو سجی دجی بیٹھی, مطلب اچھے کپڑوں میں رنگی. تو انہوں نے پوچھا ان سے کہ یہ کیا, آپ کے تو والد کا انتقال ہوا ابھی چوتھا ہی دن ہے, چلے گا آپ کو حدیث نہیں ہے حضور کی؟ آپ نبی نے فرمایا کہ 3 دن کا سو گئے تمام میتوں کے لیے, آج تو چوتھا دن ہے. کبھی کبھی تو موقع ملتا ہے حضور کی باتوں پہ عمل کرنے کا, اس لیے میں نے زینت اختیار کیا. 3 دن کا سو ختم ہو گیا, تو اس لیے 4 مہینے 10 دن کے بعد 11ویں دن ہی اسے زینت اختیار کر لینی چاہیے. ہاں جی. جب حضرت عمر ایک سیفہ بن گئے تھے پورا, تو لیکن اس میں غصہ آ گیا, چہرہ مبارک ہو گیا. تو اگر رسول نے کہا تھا کہ عمر اگر موسیٰ کی اس وقت آ جائے تو اسی تیز کے اوپر چل جاتا ہے. اور جب اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر کی خلافت آئی. اس میں اسرائیل کی طرف ایک قافلہ روانہ کرا حضرت عمر نے, تو وہاں سے حاصل آیا. اس نے کہا کہ ایک قبر ملی, اس کے اندر ایک کپڑے میں لکھتا ہوا ایک موتا ہے, وہ جمعہ دن ہے. تو حضرت عمر نے پرانی کتاب سے بنا دی اور ان سے لوگوں سے کتاب کا حضرت عمر نے آ کے کامیاب علیہ السلام آیا اور ان کی قبر نہیں
जहाँ से वही तो बताया, और ये हमारे नबी तो हजरत उमर को अल्लाह के नबी ने गुस्से में धमका दिया, मना किया, हजरत उमर ने वो किताब क्यों बंद कर दी? भाई जब नबी मौजूद थे उस टाइम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई भी मामला फैसले का लाना, इनका सवाल तो सबकी समझ में आ गया ना, कोई भी फैसले का मामला लाना बिल्कुल नाजायज़ था कि नबी के होते हुए कोई फैसला करे। लेकिन जब नबी मौजूद नहीं थे तो और कोई ऐसा मामला जो कुरान में नहीं था और किताबों से फ़ायदा उठाने में कोई हर्ज नहीं। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रजम की सज़ा है वो तौरात शरीफ से ली। आप लोगों को शायद पता होना हो, जो पत्थर मारने का हुक्म है ना, ख़त्म करने का, शादीशुदा अगर लोग जिना करें, कुंवारे अगर लोग जिना करें तो उन्हें 100 घोड़े मारने का हुक्म है इस्लाम में। लेकिन अगर कोई शादीशुदा जिना करे तो उसे पत्थर मार मार के हलाक करना हो। ऐसी मुर्तद की सज़ा कुरान ने बयान नहीं की, वो भी हुजूर ने तौरात से ली, लेकिन हुजूर ने खुद ली। हुजूर जब तक मौजूद थे वो खुद दे सकते थे, किसी साहबी को ये हुक्म नहीं था कि वो तौरात या किसी और किताब से कोई फैसला कर दे। लेकिन हुजूर के बाद और किताबों से चीज़ों का फ़ायदा उठाना अगर कुरान में नहीं मिलती, ये नबी की सुन्नत थी। नबी के होते हुए नहीं वो कर सकते थे, वो फिर वो नबी की तरफ ही रुजू करना था। देखो मैं बताऊँगा, जब काबे की तरफ, शायद मैंने सुनाया आपको वाक़या, अभी मैंने अपने उस्ताद की क्लिप देखी नेट पे, बहुत चल रही, वो लाखों लोगों ने देखी कि जब फतेह मक्का पे अजान का टाइम हुआ ज़ोहर का, तो उन्होंने हज़रत बिलाल को काबे पे चढ़ा दिया अजान देने के लिए, घुटने भी छिल गया उनके, और ऊपर चढ़ के वो परेशान हुआ क्योंकि नीचे तो अजान देते थे वो काबे की तरफ मुँह करके, मदीने में भी वहाँ किस तरह अजान दे, वहाँ तो काबे की छत पे हैं वो। तो उन्होंने मतलब एक तजस्सुस की नज़र से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखा, हुजूर की तरफ, हुजूर किधर की तरफ चेहरा करके अजान दो, तो हुजूर ने कहा मेरी तरफ चेहरा करके अजान। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए न किसी तजस्सुस की ज़रूरत है, न किसी मामले में कंफ्यूज होने की ज़रूरत है। लेकिन हुजूर के बाद आप पूरी तरह से फ़ायदा उठा सकते। हाँ जी, हाँ, जनाजे के पीछे चलते हुए कोई दीन का मसला पूछा जा सकता है? इनका सवाल ये, जनाजे के पीछे चलते हुए कोई दीन का मतलब पूछा जा सके? पहले तो खामोश रहना चाहिए, अल्लाह को याद करना चाहिए, अपनी मौत को याद करना चाहिए। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा मसला आपके जहन में आ गया और आपको भूल जाने का डर है तो बिल्कुल पूछ लें, वो भी दीन का एक हिस्सा है। कॉलेज में पढ़ा है, वहाँ नॉन मुस्लिम दोस्त थे, तो हजरत आयशा की शादी हुई थी, तो उसमें नेट पर बोल के 6-7 साल उम्र थी, तो उसका जवाब कैसे दिया जाए? उनका सवाल ये है कि जब गैर मुस्लिम हजरात हमसे हजरत आयशा की उम्र का 7 साल का पूछते हैं कि उसमें उनकी शादी हुई और 8-9 साल की उम्र में सेक्स किया गया उनके साथ, तो हम उसका जवाब कैसे दें? भाई इसका जवाब मैं बहुत बार दे चुका, बुखारी और मुस्लिम में ये बात है, लेकिन सियाको सबा के इल्म है, उम्र उससे निकाली गई। तो हज़रत आयशा की उम्र शादी के टाइम 15-16 साल और रुखसती के टाइम 18-19 साल रहे, और उस मुआशरे में उम्र नहीं थी। और बहुत सारे गैर मुस्लिम अगर अपने पिछली किताबें पढ़ेंगे तो उसमें भी ऐसा हुआ है कि बहुत बहुत उम्र के लोगों ने और बहुत सारी शादियाँ भी की और कम उम्र की औरतों से भी की, लेकिन क्योंकि हमें इनके मज़हब की मालूमात नहीं थी तो हम जवाब नहीं दे पाते। तो इसलिए अगर कोई इस तरह का मामला हो, आप नेट पे मेरे नाम से ये टाइप करके हज़रत आयशा की उम्र के बारे में क्या जवाब दें, आप टाइप करो, निकल जाएगा और आपको जवाब भी समझ में आ जाएगा। थोड़ा लंबा जवाब है, इंशाल्लाह आपको नेट से मिल जाएगा। नहीं, हमने किसी पे इस तरह का क्रिटिसाइज नहीं करता, उन्हें तकलीफ, असल में तो हमें जवाब सेटिस्फेक्शन करना होगा। हमारा मज़हब जो है ना वो इस तरह का मज़हब है, कुरान ये कहता है कि तुम इनके झूठे खुदाओं को भी गाली ना दो, वरना तुम्हारे सच्चे खुदा गाली दो। तो हमें किसी को कुछ नहीं है, सबका अकीदा अल्लाह के हाथ है। अल्लाह करे हमारा भी अकीदा है, ये दुआ करें। टाइम देख लो भाई, और किसी के जहन में बात तो नहीं कोई भाई हो? यहाँ बहुत आम होती जा रही है कि जैसे मान लिया कोई हिंदू होते हैं, वहाँ पे होते हैं, नमस्ते कर रहे हैं, कोई सरदार है उसको सत श्री अकाल कहते हैं, और यहाँ तक कि कुछ लोग जो है वो राम राम भी कहने लगे हैं। इनका सवाल ये, नमस्ते करना, सत श्री अकाल करना कैसा है? कोई हर्ज नहीं है भाई, इसमें कोई शिरकिया पहलू नहीं है। कहने दो लोगों को नमस्ते का मतलब इस तरह जैसे झुका के आप कह रहे हैं कि भाई सलाम हो आप, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। इस तरह से नक्कू बनना, इसीलिए लोगों से दूर हुए हम। अब जो इस कदर नफरतें बढ़ी ना, हमारा इतनी सख्ती कर दी गई,
जबकि हुजूर ने यह फरमाया कि माज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब गवर्नर बना के भेजा कि माज जिस इलाके में तुम जा रहे हैं लोगों को खुशखबरी सुनाना, लोगों को फिक्रबंदी में ना डालना। इन्होंने टाइट कर करके मामले को हमें नकू बनवा दिया कि हमारे से नफरत करने लगे। इस्लाम को नफरत का मजहब है, मुसलमान को इसका भी नहीं कि उनसे नफरत की जाए। ये तो अमन का मजहब है, तो मोहब्बत का मजहब है। बिल्कुल आप सत श्री अकाल भी कर लो, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं आप सजदा नहीं कर रहे। असल तो बुखारी की पहली हदीस याद रखो, तमाम अमाल का दारोमदार नियत पे है। तो बस आप बिल्कुल किसी से जिक्र ना करना, बहस ना करना कि भाई ठीक है जो आप कहते हैं मान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मोहम्मद बारिक। ऐ अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़, या अल्लाह तू रहमत फरमा, या अल्लाह तू फजल फरमा, या अल्लाह हमारा बैठना कबूल फरमा, या अल्लाह कुरान की सही समझ अता फरमा, कुरान से फैसले करने की तौफीक अता फरमा, या अल्लाह दीन पे चलना आसान फरमा, या अल्लाह हमें बड़ों का एहतराम, छोटों से शफकत करने की तौफीक अता फरमा, या अल्लाह हमें जलन से, हसद से, मुगत से, कीना से, वादा खिलाफी से, झूठ से, फरेब से, धोखे से, बदनज़री से हमारी हिफाजत फरमा, या अल्लाह हमारी